الحمد وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت کریمہ 79۔ اس آیت کریمہ سے حاصل ہونے والے کچھ فوائد اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ سبق میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جا چکی ہے۔ کچھ مزید دروس اور عبرتیں اپنے اور آپ کے فائدے کے لیے اللہ کی توفیق سے عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش سے بات کی ابتدا کرتا ہوں۔ اور اس آیت کریمہ میں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ بیان کیا کہ انہوں نے کشتی کو عیب دار کیوں کیا، کیونکہ آگے ایک بادشاہ کشتیوں کو چھین رہا تھا، تو کشتی کو عیب دار اس لیے کیا تاکہ یہ تفسیر میں بات ہے، کشتی کو عیب دار اس لیے کیا تاکہ بادشاہ عیب والی کشتی دیکھ کر اسے چھوڑ دے۔ آج کے سبق میں پہلا درس میرے اور آپ سب کے لیے، اگر کوئی ظلم کا نشانہ بننے جا رہا ہو تو اس کے لیے تعاون کرنا چاہیے۔ یہ مسکین، ان کی کشتی بظاہر چھینی جانی تھی، تو خضر علیہ السلام نے کیا کیا؟ کشتی کو چھینے جانے سے بچانے کے لیے عیب دار کر دیا۔ تو بادشاہ جو غاصب تھا، اس کے غصب سے بچانے کے لیے انہوں نے تعاون کیا کہ نہ کیا؟ جھوٹ فرمانا میرے گمان میں عام طور پر طریقہ یہی چلتا جا رہا ہے۔ ہمیں کیا، یہ اچھی بات نہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جس پر ظلم ہونا ہے بقدر استطاعت اس کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ ایک اور بات اسی میں، شور مچانے کی، نمبر بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی والوں کو بتلایا کہ میں تمہاری کشتی کو بچانے کے لیے اتنا بڑا کام کر چکا ہوں، کہیں تذکرہ ہی نہیں۔ کتنے لوگ جو تعاون کرتے ہیں، بس تعاون کر کے، توجہ فرمائیے، اللہ کرے کہ مجھ اور آپ میں یہ خصلت نہ ہو، تعاون کر کے جس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اس کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ منہ سے بول پڑتا ہے، اس سے بہتر تھا آپ میرے ساتھ تعاون نہ کرتے۔ یہ ہوتا ہے کہ محمد عیسیٰ نہ ایسا نہ کریں۔ خضر علیہ السلام نے تعاون کیا، تذکرہ ہی نہیں کیا، تو جتوانا کہاں کی بات ہے؟ اور اصل نے کی یہ ہے، اللہ میں توفیق دے کہ جس کے ساتھ احسان کریں، ہماری نیکی ہمارے لیے اس پر بوجھ ڈالنے کا سبب نہ بن جائے۔ اگر میں آپ نے بوجھ ڈالنا ہے تو بہتر تھا کہ اس بیچارے کو چھوڑ ہی دے۔ ایک اور بات، سجاد میں غور کرو بیٹا، اگر کہیں کوتاہی ہو تو ضرور۔ ایک اور بات، چھوٹے نقصان کو برداشت کرنا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ کشتی کو عیب دار کرنا نقصان ہے کہ نہیں؟ لیکن فائدہ کیا تھا؟ اللہ کسی کو کسی بیماری میں مبتلا نہ کرے۔ ہم سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ بعض
لوگوں کی کچھ انگلیاں پاؤں کی یا کچھ حصے کاٹ دیے جاتے، جائز ہے یا ناجائز؟ اگر بغیر یہ ہاتھ انگلیاں پاؤں ہر چیز میرے رب کی ہے، ہماری تو نہیں، اور رب کی چیز کو خراب کرنے کی ہمیں اجازت نہیں کریں گے تو مجرم ہوں گے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری جان ہے، میری انگلی ہے، تیرے باپ نے دی ہے، خالق نے دی ہے۔ لیکن جب یہ ہو کہ انگلی کاٹنے کا ماہر مخلص طبیب یا اطباء مشورہ دیں اور بتلائیں کہ اگر اسے نہ کاٹا تو قدم یا اس سے بڑا حصہ برباد ہو جائے گا، تو اس صورت میں جو بات نظر آتی ہے کہ یہ جائز ہوگا، اور غالباً اسی پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، لالہ موسیٰ والے مسجد ترمذی کے مسجد منار الہدیٰ کے پڑوسی اور نمازی، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے کیوں بیٹا دونوں پاؤں کی انگلیاں کاٹی گئی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی موقع پر ان کی اچھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ مسجد میں آتے رہے۔ ایک اور بات، کیا کسی کے مال میں آدمی اس طرح کا کام کر سکتا ہے؟ یہ تو اپنی تو بات واضح ہے، اب سوال یہ ہے کسی کا مال آپ دیکھتے ہیں کہ آگے کوئی غاصب ہے تو اس میں عیب ڈالتے ہیں، جی ہاں، میرے خیال میں اس میں توقف ہے، اس طرح معاملہ نہیں۔ کیوں کہ جب میں کہتا ہوں آگے خطرہ ہے زیادہ نقصان کا، کیا میرا کہنا قطعی ہے؟ ہو سکتا کچھ بھی نہ ہو۔ خضر کا کہنا قطعی تھا، وَآتَيْنَاهُ مِن لَّدُنَّا، ان کو اللہ نے اپنی طرف سے یہ علم دے رکھا تھا، اپنی وجہ سے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ اپنی بنیاد پر کریں تنقید کی، اللہ تعالیٰ بہتر جانے میں فتویٰ نہیں دے رہا، لیکن اگر مال کسی کا ہو تو پھر اس کو بچانے کے لیے عیبدار کرنا عین ممکن ہے کچھ بھی نہ ہو۔ گاڑیاں چھین رہے ہیں، 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کو خراب کر دیتے ہیں، عین ممکن ہے 1 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے تک وہ جا چکے ہو۔ ایسے نہیں ہوتا، ناکا لگا ہوا ہے، چند منٹ پہلے سختی کی انتہا ہے، اس کے بعد نام و نشان ختم ہو گیا۔ اس بارے میں کچھ کہتے ہوئے اور کرتے ہوئے دل ڈرتا ہے۔ کیوں کہ عیبدار کرنے والے کا عیبدار کرنا یقین کی بنیاد پر نہیں، گمان ہے جو ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو۔ ایک اور بات، کسی چیز بہت توجہ کریں، اور میرا گمان ہے اگر یہ بات میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے تو دین پر چلنا اللہ کے لیے، دین پر چلنا اللہ کے فضل و کرم سے آسان ہو جائے۔ وہ بات یہ ہے کسی چیز کا اچھا یا برا ہونا، اس کے لیے معیار میری اور آپ کی عقل نہیں، کسی بڑے سے بڑے دانشور کی عقل نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کون امتی بڑا دانشور ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ ہر نبی کوئی بھی امتی ہو اس سے بڑا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو بڑے انبیاء، 5 سب سے بڑے انبیاء میں سے ایک ہے، لیکن کیا ان کی دانش کشتی کے عیبدار کرنے کی حکمت تک پہنچی؟ انہوں نے کہا تم نے اچھی بات نہیں کی، تو میری آپ کی یا کسی بڑے سے بڑے دانشور کی کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو کیا کریں جو رب کی شریعت میں ہے، سر پر آنکھوں پر۔
اسی میں خیر ہے، اسی میں سلامتی ہے۔ اور یہ بات بھی اس کے ساتھ ہی ہے، عین ممکن ہے لوگ، عام لوگ بھی، پڑھے لکھے بھی اور اللہ والے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کون امتی اللہ والا ہو سکتا ہے؟ عین ممکن ہے کہ اللہ والے بھی کسی چیز کے بارے میں ناپسندیدگی رکھیں اور اللہ اس میں بڑی خیر کر دے۔ دیکھیے سورہ البقرہ کی آیت شریفہ نمبر 216، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ شاندار ہو تمہارے لیے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اچھی طرح میں آپ یہ فائدہ لے کے جائیں، جندر خواہ آگے ہو جاؤ، میں آپ اچھی طرح یہ فائدہ لے کے جائیں کہ اگر میرا آپ کا عقیدہ یہ بن جائے، ٹینشن ڈھونڈنے سے بھی نظر نہ آئے۔ میں بیمار ہوا، بیماری شاید اتنا نقصان نہیں پہنچاتی جتنا پریشانی پہنچاتی ہے، ایسی بات کہ نہیں؟ بیماری کا تو علاج کرے، اب یہ نیا جو مصیبت ہم اپنے لیے کھینچتے ہیں، بیماری دگنی ہوتی ہے یا کئی گنا بڑھ جاتی ہے؟ مریض کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، بیمار کو تو کوئی سنبھالے، اب ٹینشن والے کو کون سنبھالے؟ اور کیا میں بھی رہا ہوں، کہنے والے کہتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت اسی مصیبت میں ڈوبی ہے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ کے دین سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آپ جی توجہ کریں، اللہ کے دین سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ کے دین نے کیا بتلایا؟ تیری عقل، میری عقل چیزوں کو اچھا اور برا قرار دینے کے لیے حرف آخر نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور تیرے لیے کیا ہے؟ جو حدیث پاک میں ہے، بندے کی خوشبختی سے ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے، اور اس کے لیے ناراضگی کی بات یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر ناراض ہو جائے۔ جب میں آپ، اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوتے ہیں تو کیا فیصلہ بدل سکتے ہیں؟ اور اس کا یہ معنی نہیں کہ تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش نہ کریں، خوب کریں، دعائیں مانگیں، لیکن دل میں ہو کہ جو میرا اللہ میرے ساتھ کرے گا اسی میں خیر ہے۔ اطمینان آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور ہمیں ہے، اللہ کرے ہو جائے، لیکن عام طور پر تو اب موسیٰ علیہ السلام اس کام کو اچھا سمجھا انہوں نے، اور جو کشتی والے ہیں جب ان کو خبر ہوئی ہوگی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے اللہ والے اور معاہدہ کر چکے ہیں کہ بولوں گا نہیں، اور خضر کو جانتے بھی ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے حکم سے آیا ہوں، لیکن اس کے باوجود چپ رہے ہیں، تو کشتی والوں کا رد عمل اس سے زیادہ شدید ہوگا یا نرم ہوگا؟ اللہ کے لیے میں آپ اس بات پہ آ جائیں، جو میرے اللہ نے میرے ساتھ کیا وہی اچھا ہے۔ کبھی بیماری نہ مانگے، کبھی مصیبت نہ مانگے، اور کبھی بیماری اور مصیبت کے آنے پر چادر اوڑھ کے بیٹھ نہ جائیں، ہمت کریں، کوشش کریں، علاج بھی کریں، پرہیز بھی کریں، بھاگ دوڑ جو ممکن ہے وہ بھی کریں، لیکن
دل میں یہ یقین ہو جو نتیجہ ہوگا وہی ٹھیک. اسی مقام پر بات کو روکتے ہیں. اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے ٹھیک بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو غلط بات ہوئی اس کو معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین.